بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 140 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو گنجائش پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ یرفع اللہ الذین، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفہ میں تشریف فرما تھے، جگہ جو ہے وہ تنگ تھی، انصار اور مہاجرین جو صحابہ تھے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے۔ جو بدر کے لڑائی میں شریک ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کی بڑی تکریم اور عزت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ تو اتفاق سے چند بدری صحابہ جو ہے وہ ذرا دیر سے تشریف لائے، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا، پھر اہل مجلس کو سلام کیا، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اہل مجلس نے بھی جواب دیا۔ یہ لوگ اس امید پر کھڑے رہے کہ کہیں کوئی جگہ مل جائے، دیکھیں کوئی جگہ باقی ہو تو ہم بھی وہاں جا کر بیٹھ جائیں، لیکن کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے بعض لوگوں کا نام لے کر جو ہے ان کو کھڑا کیا اور بدری صحابہ جو وہاں کھڑے تھے ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ بنا کر دی اور ان کو بیٹھنے کے لیے وہاں فرمایا۔ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کھڑا کیا نام لے لے کر، ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، جب تم سے کہا جائے گنجائش پیدا کرو تو مجلسوں میں گنجائش پیدا کر دیا کرو۔ فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت عطا فرمائے گا۔ عام مجالس کا حکم بھی اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی مجلس ہو اور کچھ لوگ جو ہے وہ شرکت کے لیے بعد میں تشریف لائیں، دیر سے پہنچیں، تو جو لوگ مجلس میں موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ذرا سمٹ کر بیٹھ جائیں اور ان کو جگہ دے دیں جو بعد میں تشریف لائے ہیں۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ وسعت پیدا فرما دے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت پیدا فرما دے گا، اس لیے کہ ہر عمل کا بدلہ اسی جیسا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی سختی والے پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور اس بندے کی مدد کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے گا۔ اسی طرح اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، دوسرا مجلس کا ادب بیان فرمایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی سے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اسے اٹھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو جو ہے وہ نوازتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ان کو باوقار بنا دیتا ہے،
اور ان کا درجات جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ان کے درجات بلند کر دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باہر سے آنے والا شخص ہے وہ اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے کسی دوسرے کو جو ہے وہ اس کی جگہ سے اٹھا دے، بلکہ جو صاحب مجلس ہیں، جو منتظمین ہیں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس کو اٹھایا جا رہا ہے، جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے کو جگہ دے دو، وہ اس میں اپنی جو ہے وہ تذلیل محسوس نہ کرے، اپنی خفت محسوس نہ کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دی جائے. یعنی کہ سب جو ہے وہ ذرا سمٹ کر بیٹھ جائیں، ذرا جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کر بیٹھیں، تو جب سب ایسا کریں گے تو جگہ بن جائے گی. کسی ایک شخص کو اٹھا کر دوسرے کو بٹھانا، یا وہ آنے والا شخص کہے کہ تم اٹھو میں بیٹھتا ہوں، یہ نامناسب بات ہے. اسی طرح ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آنے والے کے لیے یہ ادب ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں گھسنے کی بجائے کسی کنارے پر بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے. اسی طرح مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ داخل ہوا جائے. یعنی کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرے کو ان کے درمیان میں گھس کر نہیں بیٹھنا چاہیے. ہماری یہی عادت ہے، ہم جو ہے وہ مجلس کے آداب کا خیال نہیں رکھتے. اسی آیت کے تحت جو ہے وہ مفسرین نے مختلف یہ آداب ذکر کیے ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. تو لہٰذا ہم جو ہے آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے مثال لے لیں جمعے کی نماز کی، ہم سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آ جائیں، ذرا وقت پر آ جائیں. وقت پر آنے کا فائدہ ہو جائے گا، کوئی اچھی چیز، اچھی بات سن لیں گے، فائدہ ہو جائے گا. اگر کوئی اچھی بات نہیں بھی ہے، کوئی تقریر کہیں نہیں بھی ہوتی، کوئی بیان نہیں بھی ہوتا، ویسے بھی مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ہے، عبادت ہو جائے گی، کوئی ذکر اللہ ہو جائے گا. لیکن آخر میں ہم آئیں گے اور آ کر کے سب سے آگے جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ دو شخص جو ملے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان تفریق پیدا کرے، جب تک کہ ان سے اجازت نہ ملے. جب تک ان سے اجازت نہ لے لے ان کے درمیان میں نہ گھسے. یعنی مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، خام خواہ تیسرا بندہ آ کر جو ہے نا وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے ان کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، ان کو جدا جدا کرتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے منع فرمایا ہے. تو لہٰذا یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی بعد میں تشریف لائیں تو آخر میں جہاں کہیں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں. آگے گھسنے کی اور سب سے آخر میں آ کر سب سے پہلے جانے کی کوشش نہ کیا کریں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اور جب جو ہے وہ مجلس سے کسی کو اٹھایا جائے یا کسی سے کہا جائے کہ آنے والوں کو جگہ دے دی جائے، یا جن لوگوں کی زیادہ عزت اور تکریم ہے، جیسا کہ اصحاب بدر جو تھے ان کی زیادہ عزت اور تکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کی تکریم کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ ان کو جگہ دے دو، کیونکہ وہ جو صفہ کا چبوترا تھا، چھوٹا سا چبوترا تھا، اس میں زیادہ لوگوں کی گنجائش نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے یہ کہا کہ آپ اٹھ جائیں اور ان بدری صحابہ کو جو مہاجرین میں سے یا انصار میں سے تھے ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکریم کی بنا پر، ان کی جو ہے وہ عزت کی بنا پر جو ہے وہ ان کو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بنا کر دی. تو لہٰذا ان کو جب یہ ناگوار گزری یہ بات جن کو اٹھایا گیا تھا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مجلسوں میں بہتر مجلس وہ ہے جو سب سے زیادہ وسیع ہو.
اور اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو ہمیں جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ ادب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا تو آپ اس کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ جگہ بہت ہے، آپ تکلیف نہ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کا بھائی اسے آتا دیکھے تو اس کے لیے ہٹ جائے، تو لہٰذا خود بھی آنے والوں کے لیے جو ہے وہ جگہ پیدا کرنی چاہیے، جگہ بنانی چاہیے، سمٹ کر بیٹھنا چاہیے، اور اگر کوئی بعد میں آئے تو اس کو خود ہی جگہ بنا کر دینی چاہیے۔ لہٰذا ان آداب کا خیال رکھنے والوں کے لیے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات ہے۔ یہاں پر اوتوا العلم درجات یہ اہل علم کا الگ سے تذکرہ کیا ہے، آمنو کے اندر تو سب شامل ہے کیونکہ اہل علم بھی اہل ایمان ہی ہیں، پھر ان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ان کی شان میں اضافہ ہو، جو اہل علم ہیں ان کی جو ہے وہ شان کو بڑھانے کے لیے مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، تو لہٰذا ان آداب پر عمل کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کا درجہ بڑھے گا۔ تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجات عطا فرماتا ہے، اور اہل علم کو بھی، اہل علم کو کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ اہل علم کی بڑی فضیلت جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ اہل علم سے مراد جو ہے وہ اس سے وہ علوم مراد ہیں جو قرآن و حدیث کے یا قرآن و حدیث سے متعلقہ جو علوم ہیں وہ مراد ہیں۔ تو علماء کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جو عالم فرض پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے پھر لوگوں کو وہ دین کی باتیں سکھاتا ہے، اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ تو اس میں بڑی ہی جو ہے وہ فضیلت انبیاء کے بعد جو علماء ہیں ان کی بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن پہلے تو انبیاء شفاعت کریں گے، پھر شہداء کریں گے، پھر علماء کریں گے، اور پھر تیسرے نمبر پر شہداء کریں گے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ اس حدیث میں بھی علماء کی فضیلت کا ہی بیان ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے جو تمہارے کام ہیں، ان کاموں سے باخبر ہے۔ جو بھی خیر کا کام تم کرو گے اس کا تمہیں پھل ضرور ملے گا، اس کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا توسعوا، تفسحوا کا معنی مصنف نے بیان فرمایا ہے، اے اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ تم اپنی مجلس میں وسعت پیدا کرو، فی المجالس اپنی مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ذکر حتی یجلس من جاءکم، یعنی کہ مجالس سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی ہے یا پھر کوئی بھی ذکر کی مجلس ہو، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہی ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جب ہو رہی تھی، جیسے کہ اس کے شان نزول میں گزرا ہے، بعض صحابہ کرام تشریف لائے تو ان سے کہا گیا کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو، تو مجلس نبی مراد وہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذکر یا پھر ذکر کی مجلس ہو تو کوئی بعد میں آنے والا ہو تو وہ حتی یجلس من جاءکم، جو بھی آنے والا ہو تو وہ بیٹھ سکے، اس کو بیٹھنے کی جگہ مل سکے۔ وفی قراءۃ المجلس، ایک قراءت اس کے اندر جو ہے وہ مجالس ہے، جیسا کہ اس قراءت کے اندر ہے، اس روایت کے اندر ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور دوسری قراءت مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تفسحوا فی المجلس ہے، یعنی کہ مجالس کی بجائے مجلس ہے۔ فافسحوا تو وسعت پیدا کر لیا کرو، گنجائش پیدا کر لیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وسعت عطا فرمائے گا۔ کہاں وسعت عطا فرمائے گا؟ فی الجنت، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وسیع جگہ عنایت فرمائے گا اس کے بدلے میں۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا لکم، اور جب تم سے کہا جائے
उनशुज़ू उठ जाओ, क़ूमू इलस्सलाति वग़ैरिहा मिनल खैराति, यानी नमाज वगैरह या किसी भले काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, किसी नेकी के काम के लिए उठ खड़े हो या उठ जाओ तो फनशुज़ू, तो तुम उठ जाया करो। और फी क़िराअतिन बिज़म्म शीन फ़ीहिमा, मुसन्निफ ने इख्तिलाफ़ क़िराअत का बयान किया है कि फनशुज़ू और ये उनशुज़ू, इन दोनों के अंदर एक क़िराअत शीन के ज़म्मा के साथ है, यानी ये जो हमारे सामने नुस्खा है इसमें जो है वो शीन के ज़म्मा के साथ ही है क़िराअत, जबकि ये जो है वो बाब नसरा से है, और दूसरी एक क़िराअत इसमें जो है वो फन शिजू भी है, बाब ज़राबा से भी है, यानी दोनों से जो है वो ये आता है। फन शिजू भी हो सकता है और फन शिजू भी हो सकता है, ज़राबा से भी हो सकता है और नसरा से भी हो सकता है। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम बित्ताअति फ़ी ज़ालिका, यानी अगर तुम इसमें इताअत करते हो तो इस इताअत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अहले ईमान के दरजात बुलंद फरमाएगा। व यरफ़अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, वाव के बाद यरफ़ा जो है ये महज़ूफ़ है, यानी मकसद ये है मुसन्निफ का कि वो आतिफ़ा है और इसका आतिफ़ जो है वो इससे पहले जो यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम है उसके ऊपर इसका आतिफ़ हो रहा है। तो जिस तरह अहले ईमान के दरजात अल्लाह बुलंद फरमाएगा, इसी तरह अहले इल्म के भी दरजात अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाएगा। फिल जन्नति, कहाँ बुलंद फरमाएगा? जन्नत के अंदर। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। आखिर में आप हजरात से दो सवाल हैं। नंबर 1, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू, इसका शान नुज़ूल ज़िक्र करें, इसका शान नुज़ूल क्या है। नंबर 2, मजलिस के क्या आदाब बयान हुए हैं, इसका भी आपने जवाब देना है। दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।